پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کی پابندی، اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ نماز پڑھنے لگ جائیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ نماز ٹرکھا دی، نماز دھیان سے پڑھنی چاہیے، نماز توجہ سے پڑھنی چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر ایک وقت میں دو تقاضے جمع ہو جائیں، ایک نماز کا تقاضا اور کوئی اور کام کا تقاضا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جو دوسرا تقاضا ہے وہ پہلے پورا کر لو، پھر یکسو ہو کے نماز پڑھو، تاکہ نماز دھیان سے پڑھی جائے، یکسوئی کے ساتھ پڑھی جائے، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے عشاء اور ایک ہے عشاء۔ عشاء یہ عشاء کی نماز کا وقت جو ہے، تو عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، اور عشاء کہتے ہیں شام کے کھانے کو۔ کھانا تیار ہے، بھوک لگی ہوئی ہے اور انسان کو کھانے کی طرف رغبت ہے، ایسی حالت بھی ساتھ ہے، کھانے کی طرف توجہ بھی ہے، تو ایسی حالت میں اب کیا کرے؟ ادھر سے مسجد میں نماز کھڑی ہو رہی ہے اور ادھر سے کھانا تیار ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، کھانے کی رغبت بھی ہے، تو اب کیا کرے؟ دو کام جمع ہو گئے ہیں، پہلے کام کون سا کرے؟ تو فرمایا کہ پہلے کھانا کھا لو، بعد میں نماز پڑھو۔ جب عشاء اور عشاء دو اکٹھے ہو جائیں تو پہلے کھانا پہلے کھاؤ، اور جب کھانا کھا چکیں گے اب نماز پڑھو پوری توجہ کے ساتھ، اب کھانے کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ تو اگر ایسی حالت میں پہلے کھانا کھایا تو کھانا کھا رہا ہوگا، ساتھ نماز کی فکر لگی ہوئی ہوگی، تو کھانا نماز بن جائے گا۔ اور اگر پہلے نماز پڑھی تو ایک طرف تو نماز پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف توجہ کھانے کی طرف ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کا مہک آ رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے کھانے کی، تو نماز جو ہے وہ کھانا بن جائے گی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری نماز کھانا بن جائے یہ مجھے پسند نہیں ہے، ہاں میرا کھانا جو ہے وہ نماز بن جائے یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ مسئلہ شریعت کا ہے، امام ابو حنیفہ نے اس کی حکمت بیان فرمائی ہے، اس کے اندر حکمت یہ ہے۔ اس طریقے سے ایک آدمی کو پیشاب کا یا قضاء حاجت کا تقاضا ہو رہا ہے اور اتنا زور کا ہے کہ ادھر نماز پڑھ، اگر نماز شروع کر دی جا کے تو توجہ جو ہے وہ نماز کی بجائے پیشاب روکنے پر ہوگی۔ فرمایا پہلے پیشاب کرو پھر نماز پڑھو۔ تو نماز توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے، دھیان کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ لوگ پوچھتے ہیں جی دھیان سے نماز کیسے ہوتی ہے؟ تو یہ کہ مشکل مسئلہ کیا ہے؟ میں بول رہا ہوں تو دھیان سے بول رہا ہوں نا، یہ تو نہیں ہے کہ بے سوچے جملے بولی جا رہا ہوں میں کچھ نہ کچھ، وہ تو پاگلوں کا کام ہوتا ہے۔ تو جیسے کوئی آدمی کسی سے بات کرتا ہے تو یا میں اس وقت بات کر رہا ہوں آپ سے، تو اس میں مجھے الفاظ کی طرف توجہ ہے کہ میں بول کیا رہا ہوں، اور آپ سن رہے ہیں تو آپ کی توجہ میری طرف ہے کہ بول کیا رہا ہے۔ بس ایسے ہی توجہ نماز کی طرف ہونی چاہیے، زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ توجہ کی ضرورت تو ضرور ہے، لیکن زیادہ توجہ زور لگائے توجہ میں تو علماء نے فرمایا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو دھیان سے نماز پڑھے، نماز کا اہتمام کرے۔ www.darsequran.com